الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. معزز حاضرین مسجد، پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے اسراف، فضول خرچی، تبذیر اسے موضوع بناتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس موقع پر میں نے سورہ مجادلہ کی چند آیات کو لے کر یہ باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس سوسائٹی کے اندر ہم جس طریقے سے رسم و رواج میں پڑھتے ہوئے شادی وغیرہ انجام دیتے ہیں، اس کی وجہ سے غریبوں کے اوپر کافی مشکلات پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے غریبوں کی لڑکیوں کے نکاح شادی وغیرہ نہیں ہوتے۔ اس کے لیے میں نے کئی مثالیں آپ کے سامنے رکھی اور اس کے بعد میں قرآن کریم کی یہ آیت سورہ مجادلہ کی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اولئک حزب الشیطان، یہ گروہ جو ہے یہ شیطان کا گروہ ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، یہ شیطانی گروہ ہے۔ تو اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کام کرنے سے پہلے اجتماعیت کو مد نظر رکھتا ہے، ہر ایک عمل سے پہلے اجتماعیت کو مد نظر رکھ کر یہ دیکھتا ہے کہ اس سے اجتماعیت کو کیا فوائد حاصل ہوں گے اور اجتماعیت کو کیا نقصانات ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے وہ شادی وغیرہ رسم و رواج انجام دیتا ہے تاکہ دوسروں کے اوپر کوئی اضافی بوجھ نہ پڑے، اور شادی وغیرہ یہ چیزیں ایک معاشرے کے لیے معمولی سے معمولی چیزیں بن جائیں۔ یہ باتیں میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ کے سامنے جن باتوں کو رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز وہ عریانیت رہے گی۔ عریانیت سے یعنی عریانیت کی بہت ساری اقسام ہیں۔ اب اس میں خاص کچھ اقسام کو لے کر آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر مختصر سی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے آپ اچھی طریقے سے یہ جانتے ہیں کہ ایک انسان اگر کسی سوسائٹی میں کسی اجتماع میں اپنے کپڑے اگر اتار دیتا ہے تو ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دماغ سے خالی انسان ہے، بے شعور ہے، اور اسی طریقے سے کوئی دیوانہ یا مجنون ہے جس نے یہ حرکت کی ہے۔ اب اس کے بعد میں یعنی ہر ایک انسان اس کی طرف توجہ نہیں دیتا کہ یہ دماغ سے ایک خالی انسان ہے، اس نے یہ حرکت کی ہوگی۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں گے تو شرم و حیا کی اور بھی بہت ساری اقسام ہیں جس کی حفاظت کرنا ہر ایک انسان کے لیے، خاص کر مسلمان کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ ہم اس بات کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ اپنے جسم کے پوشیدہ یعنی جو ستر کرنے کے اعضاء ہیں ان کی اچھے لباس کے ذریعے یا لباس کے ذریعے سے ہم ان کی حفاظت کریں، ان کا ستر کریں، اس کی پوری ہم کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان ہونے کے ناطے بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہیں جن کی حفاظت کرنا، جس کا ستر کرنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ اس طرف ہماری توجہ کبھی نہیں جاتی ہے،
لباس کی بات آئے گی تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف میں یہ فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، اے آدم کی اولاد ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا اور یہ لباس تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، لیکن تقوی کا لباس تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر لباس ہے۔ یہ سورۃ الاعراف میں آپ کو آیت ملے گی جب یعنی ہماری ماں باپ حضرت آدم اور حوا کا قصہ بیان کیا گیا اس سے پہلے کہ شیطان نے ان کو کس طریقے سے بہکایا اور جنت میں ان کے کپڑے ایک دوسرے کے سامنے کھلوا کر ان کو ننگا کر دیا۔ یہ تو ایک قسم کا ننگا پن ہے جسے کوئی انسان کسی مذہب کا ماننے والا، ہاں یہ بات اور ہے کہ آج کل بعض مغربی ممالک میں ایک ان کی یعنی دن بدن تہذیب بنتی چلی جا رہی ہے ننگا پن، ان کے یہاں پر لباس کو پسند نہیں کیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں جیسے آیا تھا اسے اس دنیا کے اندر اسی طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، اسے کپڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کچھ تہذیب بنتی چلی جا رہی ہے، لیکن آج میرا موضوع لباس سے متعلق نہیں ہے بلکہ کسی دوسری اقسام پر میں آپ کے سامنے باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ اس دنیا کے اندر حرام چیزوں پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ حرام چیزوں میں عموماً لذت رکھی گئی ہے، یعنی آنکھوں کو کسی چیز کو دیکھنا اچھا لگتا ہے، اس سے یا ایک لذت انسان محسوس کرتا ہے، یا زبان کی ایک لذت ہے کسی اچھی غذا کا استعمال کرنا، اس کا تناول کرنا، انسان یہ چاہتا ہے، یا کان کی سنوائی سماعت کسی چیز کو سننا چاہتی ہے، اسے لذت ملتی ہے تو وہ اس کی طرف راغب ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی لذت کے ذریعے انسان رغبتیں پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ اب آپ اس دنیا کے اندر اگر دیکھیں گے تو بہت ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے انسان کے اوپر حرام قرار دے دیا ہے، لیکن پھر اس کے اندر لذت بھی رکھ دی گئی کہ انسان کا اسی کے ذریعے سے امتحان لیا جائے۔ یہی لذتیں ہیں کہ انسان کی لذتوں کی وجہ سے رغبتیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اب ایک انسان بازار میں نکلتا ہے، کسی سوسائٹی میں نکلتا ہے، یا پھر اسی طریقے سے کوئی اور مقامات آپ لے لیجئے، کوئی غیر محرم اسے نظر آتی ہے تو ایک انسان اسے دیکھنے لگ جاتا ہے، اور یہ دیکھنے کے اندر اس کا ارادہ، اس کی لذت، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود رہتی ہیں، اور جب اسے لذت ملتی ہے تو انسان اس کی طرف رغبت پہ رغبت پیدا کرتا چلا جاتا ہے، اور جب انسان اس کی طرف رغبت پہ رغبت پیدا کرتا چلا جاتا ہے تو اس کے بعد میں دیکھیں گے انسان سوسائٹی کے بیچ میں شرم و حیا کے لباس کو اتار کر پھینک دیتا ہے اور اپنی شخصیت کو ایک سوسائٹی کے بیچ میں ننگا کر دیتا ہے۔ یہ بھی انسان کا ایک ننگا پن ہے، وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میری شخصیت اعلیٰ شخصیت ہے یا پست شخصیت ہے، میں کس قسم کا انسان ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو مجھ پر حرام کیا تھا میں نے ان تمام کی تمام حدود کو توڑ دیا ہے، ان حدود کو میں نے چھوڑ دیا ہے، اس بات کا اظہار کرتا ہے، لیکن ہم اس کی طرف کبھی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک طرح سے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے باتیں رکھی کہ انسان اگر اپنے دماغ کا خالی رہے یا بے شعور رہے تو وہ انسان کسی سوسائٹی کے بیچ میں اپنے کپڑے اتار کر ننگا ہو جائے گا، لیکن ٹھیک اسی طریقے سے یہ بھی ایک ننگا پن ہے۔ اس ننگے پن سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ ہم نے جو شرم و حیا کا ایک لباس پہنا ہوا ہے، اس لباس کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، اس لباس کو ہمیں بچانا چاہیے، لیکن اس لباس کو ہم کبھی نہیں بچاتے۔ دیکھیے قرآن کریم جہاں یعنی بعض مقامات پر قرآن کریم زنا کا الفاظ لاتا ہے۔ زنا کے بارے میں آپ اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں کہ غیر مرد و عورت کا ایک دوسرے سے مل لینا اسے قرآن کریم زنا کہتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک لفظ کا استعمال کرتا ہے قرآن کریم فحش، اور پھر فحش کی تعریف اگر آپ کریں گے، فحش پر اگر آپ نظر ڈالیں گے یا الفاحشہ پر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہر ایسی چیز، ہر ایسا عمل، ہر ایسی باڈی لینگویج یا ہر ایسی حرکت جو انسان کسی سوسائٹی میں کرتا ہے،
یا اس سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ ہر ایسا عمل، ہر ایسی بات، ہر ایسی حرکت جو انسان اپنے ماں، بہن، بیٹی، رشتہ داروں کے سامنے نہیں کر سکتا ہے اور دوسروں کے سامنے کرتا ہے تو اسے فحش کہا جائے گا۔ اب اس کے اندر آپ بہت ساری چیزوں کو آپ لے سکتے ہیں جو فحش کے اندر آتی ہے، بس فحش لیتے ہی ہم خاص کر ایک مخصوص چیز کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، دماغ کے اندر ایک خاص چیز بیٹھی ہوئی ہے، اسی لیے فحش کے اس دائرے سے بہت ساری چیزوں کو ہم نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ تو آپ یہ بات اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کہ وہ حرکت، وہ کام یا وہ بات جو انسان اپنی ماں کے سامنے نہیں کر سکتا، اپنی بہن کے سامنے نہیں کر سکتا، اپنی بیٹی کے سامنے نہیں کر سکتا، اپنے رشتہ داروں کے سامنے نہیں کر سکتا، یہ ساری چیزیں، یہ ساری حرکتیں، یہ ساری باتوں کو قرآن کریم فحش کے اندر لیتا ہے۔ اب اس طریقے سے آپ دیکھیے قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، خبردار تم فحش کے قریب بھی مت جاؤ، اگرچہ یہ فحش کھلا رہے یا چھپا ہوا رہے۔ روکتا ہے قرآن کریم۔ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ مسلمان فحش کے قریب ہرگز ہرگز نہ جائیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہماری اپنی سوسائٹی کے اندر کچھ ایسی باتیں ہم نے اپنے سوء اخلاق کی وجہ سے، برے اخلاق کی وجہ سے، یا پھر اسی طریقے سے آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو چیزیں عام ہیں، یعنی جو ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچائے جاتے ہیں، وہ ویڈیوز کو دیکھ کر، ان فلموں کو دیکھ کر جو ہمارے نوجوانوں کے اخلاق، الفاظ، حرکات، باڈی لینگویج یا جو بھی چیزیں آپ لے سکتے ہیں، جو چیزیں میرے دماغ میں لگی ہیں، آپ کے دماغ میں ہیں، وہ آپ لے لیجئے اپنی طرف سے۔ وہ یہ ساری چیزوں کو آپ سامنے رکھیے کہ ان کے اندر کس قسم کی گندگی ہے۔ پہلی چیز، سوء اخلاق کی وجہ سے ہم نے جو الفاظ ہماری اپنی سوسائٹی کے اندر پیدا کر دیے، جو الفاظ، جو باتیں، جو اقوال ہم اپنی ماں اور بہن کے سامنے نہیں کہہ سکتے، ہم اپنے دوست و احباب کے بیچ میں وہ باتیں کہتے چلے جاتے ہیں۔ کہیں پر مجلسیں ہوتی ہیں تو ہم وہ باتیں کہتے ہیں، یا پھر اسی طریقے سے خاص کر نوجوان مرد، لڑکے یا لڑکیوں پر توجہ دیں گے تو وہ اپنے جسم کے اعضاء کے ذریعے ایسی حرکات، ایسے اشارے کرتے ہیں کہ سامنے والے کو ایک قسم کا پیغام پہنچتا ہے، دوسرا اس کو نہیں سمجھ پاتا ہے۔ یعنی اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنی آنکھوں کے ذریعے یا اشاروں کے ذریعے یا چال چلن اور حرکات کے ذریعے کسی لڑکی کو ایسے اشارے کرنا یا لڑکی لڑکے کو ایسے اشارے کرنا جس کے ذریعے سے کوئی برا پیغام سامنے والے کو پہنچ جائے، یہ چیز فحش کے اندر آتی ہے۔ یا کچھ ایسے الفاظ جسے آپ گالی گلوچ، گندی باتیں بھی آپ کہہ لیجئے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے فحش کے اندر آتی ہے۔ اور قرآن چاہتا ہے کہ اسلام، مسلم معاشرہ ان تمام کی تمام چیزوں سے پاک رہے، ان تمام کی تمام گندگیوں کو یہ اپنے قریب بھی نہ آنے دے۔ تو اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ دیکھو خبردار بے حیائی کہ تم قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ بے حیائی کھلی ہوئی رہے یا یہ بے حیائی چھپی ہوئی رہے، خبردار تم بے حیائی کے قریب ہرگز 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 مت جاؤ۔ اب ایک انسان چاہے وہ عمر میں، ہم اس کے اندر یعنی نوجوانوں کو بھی لے سکتے ہیں یا پھر اسی طریقے سے بڑی عمر کے لوگوں کو بھی ہم سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں، وہ اپنی نظروں کو آوارگی سے نہیں بچاتے۔ اب بہت ساری باتیں سوسائٹی میں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، ہمارا دیکھنے کا مقصد کیا تھا، یہ تھا، وہ تھا، اس طریقے کی بہت ساری باتیں اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں۔ لیکن سوسائٹی میں زیادہ تر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ نہ نوجوان اپنی نگاہوں کو آوارگی سے بچاتے ہیں، نہ بڑی عمر کے مسلمان اپنی نظروں کو آوارگی سے بچاتے ہیں، نہ حاجی حضرات اپنی نگاہوں کو آوارگی سے بچاتے ہیں،
نہ روزے دار اپنی نگاہوں کو آوارگی سے بچاتے ہیں، یعنی انسان اس بات کا اظہار کر دیتا ہے اور انسان وہ عمل کر دیتا ہے کہ جو لباس اس کے جسم پر اس نے شرم و حیا کا لباس پہنا ہوا تھا، اس لباس کو اتار کر پھینک دیتا ہے، لوگوں کے سامنے وہ ننگا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے آج بھی دوسرے خطبے میں میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور بار بار ہر خطبہ جمعہ میں دوسرے خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء۔ آپ اتنے یہ الفاظوں کو لے لیجیے، آپ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بے حیائی سے روکتے ہیں۔ بار بار اللہ کا یہ فرمانا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بے حیائی سے روکتے ہیں، تم بے حیائی سے رک جاؤ۔ آگے فرماتے ہیں والمنکر، برے کام کاج سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں روکتے ہیں۔ لیکن آپ اجتماعی طور پر آپ لوگوں کو دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگ ہیں کہ اس طرح کی بے حیائی سے اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں ایک اہم بات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ بعض افراد اپنی نیکیوں کا اظہار کرنے کے لیے یعنی کچھ نیک کام فلاح و بہبود کے ویلفیئر کے کام کاج کر لیتے ہیں۔ اب اس کے ذریعے اولاد ہے تو اولاد یہ سمجھتی ہے کہ میرے والدین نمازی ہے، حاجی ہے، روزے دار ہے، فلاح و بہبود کے کام کاج کرنے والے ہیں، یعنی آپ کی اولاد کے یہاں پر یا پھر اسی طریقے سے سوسائٹی میں بسنے والے افراد کے یہاں پر تشخیص کرنے کا جو ان کے یہاں پر یعنی تشخیص کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ مومن کون ہے، مسلم کون ہے، فاسق کون ہے، فاجر کون ہے، منافق کون ہے، ان کے یہاں پر تشخیص کی صلاحیت موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ بینا تو ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ بصیرت کے نابینا ہے۔ ان کے یہاں پر بصیرت نہیں ہے، وہ تشخیص نہیں کر سکتے۔ وہ جنتی انسان صرف مسجد کو آتا اور جاتا کسی انسان کو دیکھ لیتے ہیں تو جنتی ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں، جنتی ہونے کی باتیں کر دیتے ہیں، لیکن یہ جنت میں داخلے کا یہ معیار اللہ رب العالمین نے ہرگز نہیں رکھا ہے۔ آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، نماز کی حفاظت نہیں کرتے، نمازیں 5 وقت کی ادا کر لیتے ہیں، لیکن نمازوں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے تھی۔ ہماری نماز ہمیں بے حیائی سے اور برائی سے نہیں روکتی، نگاہوں کو آوارگی سے نہیں روکتی۔ جس چیز میں لذت ملتی ہے اس کی طرف ہم رغبتیں پیدا کر لیتے ہیں۔ جہاں کہیں پر بھی شرم و حیا کا لباس ہوتا ہے اسے اتار کر سوسائٹی میں اجتماع میں اتار کر ننگے ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہماری یہ نماز کے بارے میں بڑی ہمت کرتے ہوئے اور آپ سے معافی چاہتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اس نماز کو صرف مشرکین کی نماز سے ملاتے ہوئے 1-2 چیزوں کا اضافہ ہم کر سکتے ہیں کہ ان کی نماز میں صرف سیٹی ہوتی، تھالی ہوتی، وہ مسجد خانہ کعبہ مسجد حرام کے یہاں پر کھڑے ہو کر اسی طریقے کی نمازیں پڑھتے تھے، اور ہماری نماز میں کچھ چیزوں کا صرف اضافہ ہے، وہی ننگا پن ہے، وہی شرم و حیا کے لباس کو اتار کر سوسائٹی میں پھینک دینا ہے۔ جس طریقے سے مشرکین عرب کم سے کم یہ کہتے تھے کہ طواف کے وقت جس طرح ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے اسی طریقے سے کپڑے اتار کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہیے، یہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر جو نماز ادا کرتے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، ان کی نماز سوائے سیٹی بجانے اور تالی بجانے کے کچھ اور نہیں تھی۔ ہماری نماز صرف کھڑے ہونے، بیٹھنے اور مخصوص دعاؤں کے یاد کر کے پڑھ لینے اور سلام پھیر لینے کے علاوہ ہماری نماز میں بھی کچھ بھی نہیں ہے، یعنی فرق تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ بھی نماز خانہ کعبہ کے قریب جا کر ادا کرتے تو ان کی نماز بے روح نماز ہوتی تھی، انہیں منکرات سے نہیں روکتی،
انہیں فحش سے نہیں روکتی، جہاں کہیں پر ہوتا یہ اپنا ننگا پن، شرم و حیا کے لباس کو اتار کر سوسائٹی میں اپنے ننگے پن کا اظہار کر دیتے۔ اگر ہماری نماز بھی اس طریقے سے ہماری زندگیوں پر کوئی اثرات نہیں ڈالتی، ہماری شخصیت کی تعمیر نہیں کرتی، تو مشرکین عرب کی نماز میں ہماری نماز میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن روح، مقصدیت ہماری اور ان کی نماز میں کسی قسم کی کوئی مقصدیت باقی نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں اسی چیز کو رکھتے ہیں، نماز کے بارے میں یہی بیان کیا گیا، جیسا میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھی، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ۔ یہ 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب تیسری آیت سورہ عنکبوت کی ہے، نماز کے بارے میں ہے۔ یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، نماز بے حیائی، ہر قسم کی نگاہوں کی آوارگی سے انسان کو روک لیتی ہے، نماز بےہودہ قسم کی باتوں سے انسان کو روکتی ہے، نماز مسلمان کو گندے الفاظ سے روک لیتی ہے، نماز مسلمان کو گالی گلوچ سے روک لیتی ہے، نماز انسان کو غیر مہذب اعمال کرنے سے، افعال کرنے سے، اقوال باتیں کرنے سے مسلمان کو روک لیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو اس دنیا کے اندر ہی ایک مسلمان نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ میری 5 وقت کی نمازیں میرے جسم پر، میری شخصیت پر کیا اثر ڈال رہی ہے؟ اگر میری شخصیت کو تبدیل کر رہی ہے، میں فحش کی ہر قسم سے اجتناب کرنے والا بن گیا اور ایک معاشرے کے لیے ایک با اعتماد عزت دار شخص میں نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے، تو میری نماز اللہ کے یہاں پر قابل قبول ہے، اللہ کے یہاں پر میری نماز کا کچھ مقام ہے۔ اگر نہیں، سوسائٹی میں دوست و احباب کے ساتھ یا پھر اسی طریقے سے کسی مجلس میں، کسی سوسائٹی میں، بازار میں کوئی عورتیں، لڑکیاں نظر آتی ہیں، میں باڈی لینگویج کے ذریعے یا اپنی حرکات کے ذریعے غلط اشارے، غلط پیغامات ان تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، یا کچھ ایسے الفاظ میں اپنی زبان سے نکالتا ہوں، ان الفاظ کو خاص کر کوئی سن کر کوئی پیغام محسوس کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں فحش میں ہیں۔ 5 وقت کا نمازی بھی ہے، اس کی نماز اللہ رب العالمین کے یہاں پر قابل قبول نہیں ہے۔ بار بار باتوں کو بدل بدل کر نماز کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن شاید میرے سمجھانے میں کوئی کمی ہے، یقیناً اور کوشش کروں گا اپنے آپ کو تیار کرنے کی کہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے نماز حقیقت میں ہے کیا، نماز حقیقت میں انسان کو بناتی کیا ہے، شاید میرے سمجھانے میں جو کمیاں ہیں میں یعنی ان کمیوں کو دور کر کے اور اچھی طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، تاکہ نماز کے اثرات ہماری اپنی سوسائٹی کے اندر ہمیں نظر آئے۔ اگر اس طریقے کی نماز ہماری نماز ہمیں نہ بنائی تو پھر آپ کو میں بار بار کہتا ہوں، پھر کہوں گا کہ مسجدوں کو آ کر نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے بتائیے؟ پھر تو قرآن یہی کہتا ہے فویل للمصلین، خرابی ہے